اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا دو. اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو. اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا. تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے تو شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا. میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا؟ بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا. میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت بننے کے، یہ شیطانی وسوسے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا. دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وحی نہیں ہے. تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لیں. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز. آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو. رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن
اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی. جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو، لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے. اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا، جو ورڈنگ میری ہے وہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے. 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کہ حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں، حی علی الصلاح آج میں بولو بعد میں. نا نا نا، اللہ نے کہا تیرا کام ہے، تو میری طرف سے متعین ہے، یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے، چھوٹا حکم نہیں ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ. ابھی سے عزم کرو، ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو، مر جاؤ گے بھوک سے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی، پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے، نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں، نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتا چلتا ہے نماز کا، شاپنگ کے دوران ہی تو پتا چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا، اس کا مطلب باقی بھی باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں، فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا، الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے، گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچنا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا، جا کے تھپڑ لگا دیں گے. ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو، تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے، پھر چینی زیادہ، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا چینی کم ڈالو، چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو، نمک کم ڈالو. 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو. اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا، گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ حجت تمام کر رہا ہے. ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2 4 آدمی بے وقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں،
وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو، مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں، تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا، تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے، مسجد میں بھولے سے آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا، کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں، میں تھوڑی آتا ہوں۔ تو جو بےچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں، بیوقوف لوگ ہیں، تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں۔ اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے، ایکچولی ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ایجوکیشن ہے، کل پیپر ہے، وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر میں نیند پوری نہیں ہوگی، پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے۔ جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، بولے گا چل پتلی گلی سے نکل، پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ، میری جائیداد، میرا گھر، یہ سب ختم۔ تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا، جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مولانا عباد اللہ صاحب، بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے، اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے، ذرا سیٹ ہو جائیں گے۔ ایک فکروں سے تو آزاد ہوں، کہ تو شادی بھی ہے، پہلے جاب ہے، پھر بزنس ہے، اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے۔ وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا، ہو نہیں رہا، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ، صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ ہے۔ مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے؟ اب سیٹ ہے، اب مٹی ڈال۔ اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ۔ بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو، تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو، اب کیا ہے؟ اب سیٹ ہوا ہے۔ لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو، اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے، نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا، اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے اڑ رہے ہوں گے۔ 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا، ہمارے ابا بہت اچھے تھے، کیوں چلے گئے دنیا سے؟ 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے، کون سے ابا کہاں گئے کیا ہوا کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی۔ 4 دن میں سب بھول بھلائیاں، اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے، دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو، یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی، کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں، کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں، تو میرے سامنے کلپ آ گیا، اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا، خدا یہ ہمارا بلیو ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے، ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے، سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی، تو ریئلٹی پہ چلو، اپنے بلیف پہ مت چلو۔ میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا، یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس میں کتنی سقم ہے، کتنی عیب ہے اس تقریر میں۔ لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا، جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں؟ تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے، بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے، اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا؟ تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلیو رکھتے ہیں۔ یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے۔ تو خیر تکبر بہت ہے، آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں، 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے، ہم نے بھی مرنا ہے، جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اور آخری بات دیکھو، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے، اپنے اوپر جرمانہ رکھو، سزا دو اپنے آپ کو، ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے، وہ سزا تو دو اپنے آپ کو۔ فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول، ناشتہ نہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے؟ اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے، جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے مزے سے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے. اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا. دوڑا نہیں جاتا، چلنا شروع کرو. چلا نہیں جاتا، ہلکا ہلکا چلو. اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے. اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو، آگے سے جھنجھلا کے جواب ملے. ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے، کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے، ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا، اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو. ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں، صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے، تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی، آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا. دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا. ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا، تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں، نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے، زیادہ سکون رہے گا. کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا،
کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نماز ہے نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات، بالکل ینگ تھے تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا، میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی ہونا آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں، انہوں نے کہا یار ادھر میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے کون غسل کرے گا، کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا، کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے، کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے بتایا کہ سردیاں تھیں غسل فرض ہو گیا، صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا، کہیں جنگل منگل میں ہو گیا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا، پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے ان کے الفاظ ہیں اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچو ہو گیا. یہ ہٹو بچو ان کے نہیں تھے، یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو، وینسڈے کی بھی نہ ہو، تھرسڈے کی بھی نہ ہو، فرائیڈے کی بھی نہ ہو، تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا، یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں، اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں. لیکن طلب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری، پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے، چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے، رات ہو گئی. 1 ہفتے بعد پہنچے اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی، تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی. لیکن اس روٹین کے بعد، لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں، کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا. اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے، خوش رہتے ہیں. بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں، یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے، نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بیٹھے آپ کیا کر رہے ہیں، پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی، پھر اٹھ کے گھر گیا، وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی، سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا، لگے پوری رات گزر گئی، پھر اپنی مرضی سے سو گیا، پھر اٹھ گیا، پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا، تھک گیا تو کیا ہو گیا، اڑ گیا. اب کیا کریں، وہی کریں جو کل کیا تھا، دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہو، پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے، لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی، حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں. لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں، تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں. حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے، بوتل میں کیا ہے، پانی بھرا ہوا، اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے،
ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا, ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا, پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنے زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ ہوگا, ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا, کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر, ہی چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے, اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نا 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 نا. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا نا. تو اب آ کے بیٹھے, ابھی گپ شپ شروع کر دی, اور بھائی ہاں ہو ہی باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن, 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری, وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے, اب دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے.
تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو, نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں, گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے, گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ. دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا, ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی, یہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, دوپہر یہ کرنا ہے, شام کو یہ کرنا ہے, اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے. کیا ہو گیا بھائی, بولو نا, نہیں پیتے. اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی, ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے, ایک دوست نے چرس پکڑائی. تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہے نا, ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے, تو وہ کروڑ پتی بن گئے کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے, کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے, بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جا رہے ہو, دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے. یہ اس نے اس کو گالی دی, اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے, کتنی دیر دیکھنا ہے, معلوماتی چینل دیکھنا ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے, بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ. کیا تحقیق کرنی آج میں نے؟ اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے, تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ, آپ کا نقصان, اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں, فلانے مولوی نے, مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے, حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھمبنیل پہ, ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کہ نہیں اڑائے؟ تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, کسی خاص مسئلے کی, تو تم اس مسئلے کو دیکھو. یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے, طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ, یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے, یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے, میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, اب ڈراپ شپنگ ہے حلال, چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو. یہ آپ کی پلاننگ ہوگی, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے, یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھمبنیل پہ عنوان لگائے گا, مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم. کل ایسا ہی ہوا, میرے سامنے آتا ہے, میں نہیں دیکھتا کہ یار میں, حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے. کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری, اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے. میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں, کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا, کیا بولا, لیکن میں نہیں کیا کلک. میں نے کہا وہ بے وقوف ہے, ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی, ہمیں پتا ہے جھوٹ ہے. جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے, ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے, یہ لکھا ہوا, لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے, میں کیا کروں گا, میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا, میں کام کی چیز دیکھوں نا. لیکن میں نے ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ, اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے. لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے. اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے, اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے, اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ, اور آپ ڈپریشن میں, پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں. آپ کی تھی نہیں, بس آپ نے جا کے. تو اصول یاد رکھو, آپ کی اپنا لائف اسٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ, اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے. کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے, شیطان. اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو بھی اس کام میں لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی, نماز سے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے,
ابتدا کہاں سے ہوگی یار؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز ٹھیک کرنی. اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر. شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے, پھر باقی چیزیں چرس بعد میں چھوڑ دینا. اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری رات بیٹھا رہتا ہے, یا انٹرنیٹ پر 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ اگلے اسٹیپ میں. پہلے نماز, تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا اسٹیپ شروع ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے, 1 جنوری اگلے سال کی 1 جنوری سے. وہ 1 جنوری کبھی آتی ہے یا 1 محرم کبھی آتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب جنوری آئے گی نا, آپ بولو کہ اسلامی سال سے کروں نا, 1 محرم سے کروں گا, میں مسلمان ہوں, میں انگریز تھوڑی ہوں. نہ وہ 1 محرم کبھی آئے گا نہ وہ 1 جنوری. حافظوں کو نا پہلا پارا بہت پکا یاد ہوتا ہے, پتہ ہے کیوں؟ حافظوں کو جوش اٹھتا ہے یار کچا ہوتا جا رہا ہے, اب دوبارہ سے یاد کرو, تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناغے کرتے ہیں, پھر کئی دنوں کے بعد خیال ہوتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں, دوبارہ شروع کرو, پھر پہلا پارا, تو پہلا پکا ہو جاتا ہے, باقی سارا ایسے کہ ایسے ہی رہتا ہے. تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ, تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا. اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے, گرتے پڑتے کرنا ہے. آپ نے نیت کر لی, جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نا, تو نیت کرنی پڑے گی میں 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھوں گا, ایک نماز بھی میں 40 دن تک تکبیر اولا سے نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے ایکسیلنسی. لیکن اب کیا ہوگا, 2-4 دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا, ایک دن تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا, تکبیر اولا کا ناغہ ہو گیا, یہ نماز کا ناغہ ہو گیا. شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. شیطان سے بولو میں نے ریکارڈ تو بنانا ہی نہیں ہے بھائی, ہو گیا نا دوبارہ سے شروع کر دوں میں, کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے تو یہ حدیث پھر کیوں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا, جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں, اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا, میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو, آنا تو شروع ہو, گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے, کچھ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کرے گا. تو کیا کرنا ہے بھائی, اپنے شیڈول کو, اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک دم سے قضاء عمری شروع نہ کرو, زیادہ بوجھ ہو جائے گا. قضاء عمری تو پڑھنا لازم ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا عادی بنا لو. 40 دن تو بناؤ نا کم از کم عادی, پھر اس کے بعد قضاء عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, ایسے ایک دم صوفی بنے گا جا رہا ہے, قضاء عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ گیا ہے. وہ بخار ہوتا ہے, چند دنوں میں وہ کافور ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے وہ. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے, اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھنا ہے, سزا رکھنی. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس دن ناشتہ بولو نہیں کرو. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. سزا دو اپنے آپ کو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی, آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا, کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے, فجر گئی تو ناشتہ بھی گیا. اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا, آپ کو نہیں آتا, مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے. تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے, نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے, اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, سکون ہمیں ہی مل رہا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا, یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی, سرخ دھوپ, یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں. لگے دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے چاہے دوپہر کی دھوپ ہی ہو, لیکن
جب سورج سرخ ہوتا ہے یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے, ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے, تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ فجر چھوٹ گئی, ناشتہ گیا, ظہر چھوٹ گئی تو کچھ پیسے رکھ لو. ہر آدمی اپنے حساب سے پیسے رکھے کہ اتنے پیسے میں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظہر چھوٹ گئی تو لنچ بھی گیا, کیونکہ سزا اتنی دے انسان جتنی افورڈ کر پائے, ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نہ سزا پہ عمل کرو گے نہ نماز. بہت زیادہ سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فجر گئی تو میں اپنی گردن ہی اڑا دوں گا, تو کون اڑائے گا بھائی؟ خام خب وہ بات کرو نا جو پاسبل ہے. یا فجر ہو گئی تو اپنے آپ کو سگریٹ, فجر گئی تو سگریٹ سے جلاؤں گا اپنے آپ کو, تو سزا اتنی جو افورڈ. یا فجر گئی تو 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, ایسا نہیں ہوتا. نہ 10 لاکھ صدقہ کرے گا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو پڑھی نہ لیتا. تو سزا اتنی ہونی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو, اور اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ دی جا سکے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام, کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے, ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا, حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے, اگلی صف میں ہوا کرتے, کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا ہمیں, بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے, تو وہ غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا, تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے, اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا, تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی, جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی, جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے, اتحیات والے بھی ہوتے ہیں, اتحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا اتحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا بے یار یہ کیا ہو گیا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی, تو بھائی تکبیر اولا کی پابندی کے ساتھ صفے اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ, وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا, ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہر آدمی جھگڑا کرے گا, ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ, وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا؟ قرعہ ڈالا جائے گا. آج کیونکہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, لہذا ایسے پوستیوں کی